السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ المبعوث رحمۃ للعالمین صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اهتدى بهدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین، وبعد۔ معزز سامعین و ناظرین، گزشتہ ہفتے جو درس شروع کیا گیا تھا، جو باب یہ تھا کہ علم حاصل کرو قبل اس کے کہ اسے اٹھا لیا جائے۔ اس کے تحت مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اثر اور دو حدیثیں بیان کی ہیں، اور جو اثر بیان کیا ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول، یعنی اسے گزشتہ درس میں بڑی تفصیل کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا تھا۔ آج کے درس میں دوسری یعنی جو پہلی حدیث ہے اس باب کی اثر کے بعد، اسے آپ کے سامنے پیش کریں گے اور اس کی شرح انشاءاللہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ مصنف فرماتے ہیں فی صحیحین عن ابن عمر مرفوعا ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بموت العلماء حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغیر علم فضلوا وأضلوا۔ وفی صحیحین یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر ہے یہ حدیث۔ بخاری مسلم کو صحیحین کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر جو حدیثیں ہیں وہ اس پر علماء کا، محدثین کا اجماع ہے کہ وہ حدیثیں صحیح ہیں۔ جو حدیثیں بیان کی ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہما نے۔ اس حدیث کے روایت کرنے والے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا، کہ اللہ رب العالمین علم کو نہیں نکالے گا بندوں سے، یعنی اللہ رب العالمین بندوں سے علم کو نہیں کھینچے گا۔ ولكن يقبض العلم بموت العلماء، لیکن علم کو، علماء کو موت دے کر کے علم کو ختم کرے گا۔ یہاں تک کہ جب کوئی عالم کو باقی نہیں رکھے گا اللہ تعالیٰ، یا جب کوئی عالم نہیں بچے گا تو لوگ کیا کریں گے؟ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے۔ فَسُئِلُوا فَأَفْتُوا بغیر علم، ان سے سوال کیا جائے گا تو بغیر علم کے وہ فتویٰ دے دیں گے، خود گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ یہ حدیث بہت مشہور ہے، بارہا لوگوں نے سنا ہوگا۔ روایت کرنے والے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بڑے مشہور صحابی ہیں عبداللہ بن عمر بن عاص۔ ان کا نام تھا پہلے عاص کے معنی ہوتے نافرمان کے۔ تو ہمارے نبی کے پاس آئے تو آپ نے نام بدل دیا اور عبداللہ نام رکھ دیا۔ ایسا نام جس سے اللہ کی نافرمانی اور معصیت معلوم ہوتی ہو، اس نام کو بدل دینا چاہیے۔ یا وہ نام جو شرکیہ ہو، جسے شرک کی بو آتی ہو یا شرکیہ نام ہو، اسے بھی بدل دینا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آتے تھے، کیونکہ نام تو زمانۂ جاہلیت میں لوگوں نے رکھ دیا، اب اللہ نے توفیق دی ان کو اسلام لانے کی، تو نام اگر غلط ہوتا تھا تو آپ سے بدل دیا کرتے تھے۔ تو ان کا نام عاص تھا، جیسے ان کے دادا کا نام تھا عاص، ایسے ان کا بھی نام تھا عاص۔ تو آپ نے جو ہے اسے بدل دیا اور عبداللہ ان کا نام رکھ دیا۔ اور یہ اپنے والد سے صرف 11 سال چھوٹے تھے، اور والد سے پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا، یعنی گویا کہ ان کے والد کی شادی ہوئی ہوگی تو 10 سال کچھ مہینے رہے ہوں گے زیادہ۔ اگر آپ حساب کریں 9 مہینہ بچہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے تو 10 سال 3 مہینے سمجھ لیجیے ان سے پہلے جو ہے کہ وقت ان کی شادی ہوئی ہوگی۔ جی، ان کے والد محترم عمر بن عاص بھی صحابی ہیں جی، اور سن 55 ہجری کے اندر ان کی وفات ہوئی ہے، بڑے مشہور صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس حدیث کے اندر ہمارے نبی نے بات بیان کی ہے کہ علماء کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ علم کو ختم کر دے گا۔ علماء کون ہیں؟ علماء کہتے ہیں ان کو جو کتاب و سنت کے عالم ہوتے ہیں، سلف صالحین کے فہم کے مطابق قرآن و سنت کو سمجھنے والے، اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنے والے، عمل کرنے والے، لوگوں کو عظ و نصیحت کرنے والے، تعلیم و تربیت کرنے والے، انہیں علماء کہا جاتا ہے۔ کیونکہ دین نام ہے کتاب و سنت کا، سلف صالحین کے فہم کے مطابق سمجھنے کا۔ تو جب تک یہ چیز نہیں ہوگی ان کو عالم نہیں کہا جائے گا۔ تو عالم حقیقت میں وہی ہے جو سلف صالحین کے عقیدے اور منہج پر ہو۔
اور ایک پہچان یہ بھی ہے عالم کی کہ عالموں جسے علماء عالم کہیں، اگر جاہل جسے عالم کہتے ہیں وہ عالم نہیں ہوتا ہے۔ اگر جاہل کسی کو ڈاکٹر کہیں تو ڈاکٹر نہیں ہوگا، ڈاکٹر وہ ہوگا جسے ڈاکٹر کہیں، سرٹیفکیٹ دیں یا گواہی دیں کہ ڈاکٹر ہے، وہی ڈاکٹر ہوگا۔ ایسے عالم کا بھی مسئلہ ہے، کیونکہ اس کی تعین علماء کریں گے جو اس میدان کے ماہر ہیں، جن کے پاس اس کا علم ہے، وہ بتائیں گے کون عالم۔ جاہل تو ہر گویے کو، ہر واعظ کو بھی عالم کہہ دیتے ہیں، تو عالم حقیقت میں وہ نہیں ہوتا ہے۔ عالم وہ ہے جو کتاب و سنت کا علم رکھتا ہو، جسے علماء عالم کہیں، فقہ ہو اس کے پاس، سوجھ بوجھ ہو، معرفت ہو، نصوص کو سمجھنے والا ہو اور مسائل کو سمجھنے والا ہو، اور علماء اس کے بارے میں گواہی دیں کہ وہ عالم دین ہے، تو وہ عالم ہوتا ہے۔ علماء کی گواہی معتبر ہوتی ہے، اور عام الناس کی گواہی معتبر اس کے اندر نہیں ہوتی ہے۔ اور ہر فن کا ہی حال ہے، ہر فن کا یہی حال ہے۔ جو بھی فن ہے، جب اس فن کے لوگ کسی کے بارے میں گواہی دیں گے تب اس فن کا ماہر مانا جائے گا۔ اس فن کے ہٹ کر کے اگر کوئی گواہی دے تو اس کی گواہی معتبر نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے اصولوں کا نہیں اسے معلوم کہ اس کے کیا اصول ہیں، کیا ضابطے ہیں، کیا اس کے پاس ہے، وہ علم یا نہیں ہے۔ تو جو علماء جس کو عالم کہیں وہ عالم دین ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو موت دے کر کے کیا کرے گا؟ علم کو ختم کرے گا۔ جب عالم نہیں رہ جائیں گے تو لوگ جاہلوں کو اپنا عالم اور پیشوا بنا لیں گے۔ اس کی کیا ہلاکت ہوگی؟ ایک تو خود گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے، بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، کیونکہ یہ دین اللہ تعالیٰ کا ہے۔ یہ دین لوگوں کے بنائے ہوئے قوانین کا نام نہیں ہے، یہ دین اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے قوانین اور احکام کا نام۔ لہذا اس میں انسان اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اگر وہ اپنی طرف سے کہتا ہے اس کا مطلب یہ ہو گیا گویا کہ اپنے آپ کو مشرع سمجھتا ہے، اپنے آپ کو شاعر سمجھتا ہے، اور اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ ہماری بات بھی اس کے اندر معتبر ہوگی۔ تو اس لیے یہ علم دین ہے، یہ دنیا کے لوگوں کا بنایا ہوا نظام اور قانون نہیں ہے۔ لہذا جس کے پاس علم ہو وہی فتویٰ دے، وہی فتویٰ دے۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے گویا کہ دستخط کیا جاتا ہے کہ میں جو بتا رہا ہوں یہ بات اللہ نے بیان کی ہے۔ اسی لیے امام حافظ ابن حجر نے کتاب لکھی ہے اعلام الموقعین عن رب العالمین۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ جو مفتی ہے وہ اللہ کی طرف سے اس فتوے پر دستخط کرتا ہے کہ میں ان کو جو دے رہا ہوں یہ فتویٰ، یہ حکم اللہ رب العالمین کا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے۔ اعلام الموقعین عن رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے دستخط کرنے والوں کے بارے میں بتانا۔ توقیع کہتے ہیں دستخط پر بھی زبان میں، تو موقعین مانے دستخط کرنے والے۔ یہ بہت معاملہ یعنی خطرناک ہے، اتنا آسانی کا لوگ آسان سمجھتے ہیں، جس سے بھی انسان جو ہے بغیر علم کے فتویٰ دے دیتا ہے، جہالت اور لا علمی کی بنیاد پر۔ انسان کو اگر نہیں معلوم ہے تو کہتے ہیں ہمیں نہیں معلوم، یہ دین کا معاملہ ہے۔ اور آدھا علم ہے لا ادری کہنا، امام مالک کہتے تھے کہ آدھا علم ہے لا ادری کہنا کہ مجھے نہیں معلوم، بلکہ پورا علم کہا سلف نے کہ یہ کہنا کہ مجھے نہیں معلوم۔ کیونکہ اگر آپ نے فتویٰ دے دیا، فتویٰ غلط ہو گیا تو اس کی ذمہ داری کس کے اوپر ہوگی؟ آپ کے اوپر ہوگی جس نے فتویٰ دیا۔ تو دین کا معاملہ ہے، اس میں بغیر تحقیق کے، بغیر تثبت کے انسان کا فتویٰ دینا اور لوگوں کو بتا دینا کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، جائز ہے، ناجائز ہے، یہ گویا کہ اپنے آپ کو انسان اللہ کے مقام پر سمجھتا ہے۔ تو یہ بہت خطرناک معاملہ ہے۔ دین اللہ رب العالمین کا ہے، انسان کو ایک دم مکمل علم ہو کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہی بات درست ہے، دلائل اس کے پاس محسوس ہوں، سلف صالحین کے فہم کے مطابق ہو، تب جا کر کے انسان اس کے بارے میں کوئی فتویٰ دیتا ہے۔ ایسے انسان اگر فتویٰ دینا شروع کر دے تو خود گمراہ ہوگا اور لوگوں کو گمراہ کرے گا۔ کتاب و سنت کے اندر سلف صالحین کے یہاں بغیر علم کے فتویٰ دینے کی بڑی مذمت بیان کی گئی۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے کئی مقامات پر اس مسئلے کی سنگینی کو بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ۔ کہ اللہ فرماتا ہے کہ تو اپنی زبان سے جھوٹ گڑھ کر کے نہ کہو کہ حلال یا حرام، اپنی زبان سے
جھوٹ گڑھ کر کے نہ کہو کہ حلال ہی حرام ہے کہ تم اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گڑھو. اللہ نے نہیں کہا حلال، آپ نے حلال کہہ دیا. اللہ نے نہیں کہا حرام، آپ نے اس کو حرام کر دیا. تو اللہ پر جھوٹ ہو گیا، اللہ پر بہتان ہو گیا. ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، جو اللہ پر جھوٹی باتیں کرتے ہیں کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. اور جھوٹ یہ معیوب ہے، حرام ہے جھوٹ بولنا. آپ سے اگر کسی آدمی کے بارے میں پوچھا جائے اور آپ کو نہ معلوم ہو تو آپ اس کے بارے میں کہہ دیں کہ ہاں میں ان کو جانتا ہوں، وہ یعنی ان کے بارے میں علم رکھتا ہوں، اور کچھ نہ معلوم ہو تو جھوٹ ہوگا کہ نہیں ہوگا. آپ کہیں کہ ان کے اتنے بچے ہیں، وہ فلاں ملک کے رہنے والے ہیں، فلاں علاقے کے رہنے والے ہیں، تو آپ کو کچھ نہیں معلوم، تو یہ کیا ہوگا؟ جھوٹ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ الزام ہوگا اس آدمی کے اوپر، آپ کو کچھ نہیں معلوم اس کے بارے میں، اور آپ اس کی غلط تعریف کر رہے ہیں، غلط بتا رہے ہیں اس کے بارے میں کہ اس کے پاس اتنے بچے ہیں، اتنی بیویاں ہیں، وہ فلاں ملک کا رہنے والا، فلاں شہر کا، فلاں اسکول سے پڑھا، فلاں مدرسے سے پڑھا، اور آپ کو کچھ نہیں معلوم اس کے بارے میں، تو کیا ہوگا؟ یہ جھوٹ ہوگا اس کے بارے میں. تو دین کے بارے میں اس طریقے سے کہنا بہت بڑا بہتان اللہ رب العالمین پر الزام ہے. اس طریقے سے اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس کے بارے میں تمہیں علم نہیں مت کچھ کرو. إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. سب سے سوال کیا جائے گا، آپ کی آنکھ سے، آپ کے دل سے، آپ کے کام سے، سب سے سوال کیا جائے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے. بغیر علم کے کہنا ایک خطرناک جرم ہے شریعت کے اندر. کہ ایسا نہیں کہ چلو ٹرائی کرتے ہیں، ہو سکتا ہے صحیح ہو گیا، ہو سکتا غلط ہو جائے. ایسا نہیں، ٹرائی کرنے والی بات نہیں ہے. اس میں اگر انسان کو مکمل یقین ہو تبھی انسان فتویٰ دے. کبھی کوئی انسان کیا کہتا ہے، ابھی کوئی مسئلہ آپ پوچھیں اس سے، کہتا ہے کوشش کر کے بتاتا ہوں آپ. ایسا نہیں ہے کہ آپ مشق کریں اور جو ہے ہو سکتا ہے آپ کی بات صحیح ہو جائے، ہو سکتا ہے آپ کی بات غلط ہو جائے. ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا دین ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے کہ آپ یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ کا فرمان. اس لیے انسان تحقیق کرے، جان بوجھ اور تفتیش کرے اور علم حاصل کرے، ان سے علماء ان سے سوال کرے جو اس کے بارے میں جانکاری رکھنے والے. اور اگر اسے نہ معلوم تو کہہ دے کہ ہم کو اس کے بارے میں نہیں معلوم ہے. اس طریقے سے اللہ فرماتا ہے قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله شيئا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. آپ کہہ دیں کہ میرے رب نے فحش چیزوں کو، فحش باتوں کو، فحش کاموں کو حرام کر دیا، چاہے اعلانیہ طور پر کیا جائے یا خلوت میں کیا جائے. جو حرام حرام ہے. زنا اعلانیہ کرو گے تو بھی حرام ہے، خلوت میں کرو گے تو بھی حرام ہے. اگرچہ انسان خلوت میں کرے، تنہائی میں کرے، کسی کو نہیں معلوم، اللہ کو تو معلوم ہے نا، تو حرام ہے چاہے انسان اعلانیہ کرے یا خلوت میں کرے. اور والاثم، اور گناہ کو اللہ نے حرام کر دیا، اور بغی اور ظلم و زیادتی کو اللہ نے حرام کر دیا. سب ناحق چیزیں ہیں. وان تشرکوا باللہ شیئا، اور یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ بھی شرک کرو. ما لم ينزل به سلطانا، اللہ نے اس کی کوئی دلیل نازل نہیں کی. وان تقولوا على الله ما لا تعلمون، اور یہ کہ تم اللہ رب العالمین پر ایسی بات کو جس کا تمہیں علم نہیں ہے. تو اللہ پر بہتان، یہ حرام ہے چیز. یہ کیا ہے؟ یہ حرام ہے، گناہ والا معاملہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے بارے میں کچھ کہنا دین کے بارے میں بغیر علم کے. اور حدیث تو یہ واضح ہے کہ بغیر علم کے انسان اگر فتویٰ دے گا تو اس کے دو نقصان ہیں. ایک تو خود گمراہ ہوگا، دوسرے کو بھی گمراہ کرے گا، خود گمراہ ہو جائے گا. تو کہ گمراہ ہے، اس کے پاس علم نہیں ہے، اور اس کا گناہ اسی آدمی کے اوپر آئے گا. اس لیے انسان دین کے معاملے میں یعنی اس کو ہلکا نہ سمجھے، بلکہ بغیر علم کے فتویٰ دینے کی سنگینی اور تباہ کاری کو سمجھے. حدیث کے اندر آتا ہے کہ صحابہ کرام کسی جنگ میں گئے ہوئے تھے اور وہاں کسی کے سر میں چوٹ آئی اور رات میں اس کو احتلام بھی ہو گیا. سخت سردی کا زمانہ تھا. پوچھا انہوں نے تو کہا کہ نہیں بھائی آپ کو تو غسل ہی کرنا پڑے گا. انہوں نے غسل کر لیا اور غسل کرنے کے بعد ان کی موت ہو گئی. اس آدمی کی موت ہو گئی. تو ماں نبی کے پاس آئے اور بتایا تو آپ نے کیا کہا کہ اس نے لوگوں قتلہم اللہ، کہ اسے لوگوں نے قتل کر دیا. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو قتل کرے جنہوں نے اسے قتل کیا، جنہوں نے بغیر علم کے فتویٰ دے دیا. قتل کی نسبت اللہ رب العالمین ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی طرف کی جنہوں نے بغیر علم کے فتویٰ دے دیا اور اس آدمی کی موت ہو گئی. اور کہا کہ جب نہیں معلوم تھا تو کیوں نہیں پوچھا علماء سے جو جانکار تھے. انما شفاء العی السؤال، اگر انسان کو کچھ نہیں معلوم ہے تو اس کا حل کیا ہے؟ سوال کرنا، اس کے بارے میں پوچھنا.
ٹرائی نہیں کرنا اس کے بعد چلو ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں، اگر لگ گیا تین تو ٹھیک، نہیں لگا تو کیا ہوگا، نہیں، دین کا معاملہ ہے۔ تو آدمی جو ہے اگر نہیں جانتا ہے ابو داؤد کی صحیح آواز ہے تو کیا کرے، لوگوں سے پوچھ لے، علماء سے پوچھ لے، جو علماء جانکار ہیں کتاب و سنت کے علماء۔ یہ اس شخص کی ذمہ داری کیسے علماء کو ڈھونڈے وہ، یہ نہیں کہ جو داڑھی والا مل گیا اسے جو ہے سوال کر لیا، ہے کہ نہیں، یا جس کی تقریر پسند آئے اچھے دار تقریر کرتا ہے مٹک مٹک کر کے اور جو ہے جھوم جھوم کر کے اور اس کو عالم سمجھ لیا، اس سے کہانیاں سناتا ہے، جھوٹے اس سے منگل سے کہانیاں سناتا ہے اور اس کا اثر ہوتا ہے لوگوں پر، آپ اس کو سمجھنے کہ عالم ہو گیا، عالم نہیں ہے وہ جاہل ہوتا ہے، اس کے پاس علم نہیں ہوتا۔ ابھی بدھ کی بات ہے، یہ ہمارے بھائی صاحب جو ہے گواہ ہیں اس بات پر کہ میں نے وہ عمرے کے بارے میں درس دیا، ایک صاحب کو دیکھا کہ اس کا سر مڑا ہوا ہے، ہم نے کہا سر کیا بات ہے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی لوگوں نے کہا کہ وہاں نہیں ملتے ہیں حلہ نائی وغیرہ نہیں ملتے وہاں پر، تو مجھ سے کسی نے کہا کہ پہلے سر کے بال اڑا لو، وہاں کہاں جا کر کے ڈھولو گے، تو میں نے سر کے بال ہی اڑا دیا۔ جی ہاں، گواہ ہمارے بھائی صاحب سے، جی ہاں، سوچیے یہ معاملہ آگے پہنچ گیا، اس نے ہی سر اڑا لیا کہ وہاں کہاں جا کے ڈھونڈیں گے جو ہے نائی کو اور حجام کو وہاں نہیں مل رہے ہیں۔ تم نے کہا کہ بھائی راستے بھر کی نماز پڑھ کر کے نکلنا چاہیے تم کو، ہوتا ڈرائیور گاڑی نہ روکے تو کیا کرو گے، نماز کا نام موقع ملے تو کیا کرو گے، بولا اب کیا کروں، غلطی تو ہو گئی۔ تم نے کہا کہ بھائی اب کھرچوا لینا جا کر کے کیا کرو گے، جو ہے مشین یہ کیا نام ہے اس طرح چلوا لینا اس کے اوپر۔ تو اس طرح کا معاملہ، استغفر اللہ، کتنی بڑی بات ہے یہ، کتنی بڑی بات ہے، یعنی ایک چیز کو جو حرام اس کو حلال کر دیا انہوں نے، ہے کہ نہیں، اللہ المستعان۔ تو یہ یعنی لوگوں کی بھی غلطی ہے نا، لوگوں کی غلطی ہے، صرف علماء کی غلطی نہیں ہے، لوگوں کی بھی غلطی ہے۔ دین کے دنیا کے معاملے تو بڑی تحقیق کرتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے، ہم کو یہ سامان چاہیے، 10 جگہ پوچھیں گے، کوئی پلاٹ لینا ہو 10 لوگوں سے پوچھیں گے، 10 وکیل کے پاس جائیں گے، اس زمین کی خوب تحقیق کریں گے، کہیں فراڈ تو نہیں ہے، کسی کے نام پر رشوت تو نہیں ہے، کہیں بکی ہوئی زمین تو نہیں ہے، قیمت کہیں زیادہ تو نہیں لے رہا، 10 لوگوں کے پاس جائیں گے، سب سے پوچھیں گے، بہت ہوشیار، بہت چالاک۔ لیکن دین کے معاملے میں داڑھی دیکھ لیا، ٹخنا سے اوپر ہے کپڑا، نماز پڑھتا ہے، اس سے پوچھ لیا فتویٰ، وہ بھی نہیں ڈرتا، کہہ دیا ہاں اس کے بارے میں یہ مسئلہ، کوئی خوف اللہ تعالیٰ کا نہیں۔ تو اس میں لوگوں کی بھی بڑی ذمہ داری بنتی ہے۔ جی ہاں، لوگوں نے اصل میں ان کو آگے کیا ہے، لوگوں نے ان کی واہ واہی کی، دیکھ رہے ہیں کہ انہیں فالوور مل رہے ہیں، ہزاروں میں ہیں فالوور ہمارے، وہ بھی ان کو موقع مل رہا ہے، خوب آگے جا رہا بڑھ رہا، خوب لوگ میری بات مان رہے ہیں۔ شیطان اس طریقے سے کھیلتا ہے۔ فالوور یہ دلیل نہیں ہے کسی کے حق پر ہونے کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت کے دن ایک نبی آئے گا، اس کے پاس اس کے پیچھے چلنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا، کوئی بھی چلنے والا نہیں، کچھ ایسا انبیاء ہوں گے 1-2 ہوں گے چلنے والے۔ تو ایسا نہیں کہ فالوور ہی دلیل ہے تمہارے۔ جی ہاں، فالوور اگر کرنا ہے تو ناچنا شروع کر دو، کتنے فالوور مل جائیں گے، بہت مل جائیں گے۔ ابھی کسی کو بلا لو کہ بھائی یہ کو دیکھو، آپ 10 15 20 آدمی 25 آدمی ہیں، اور اس کے جو ہے درس میں دیکھیے، یا اس کے پروگرام میں لاکھوں لوگ ہو جائیں گے، ٹکٹ ہی نہیں ملے گا لوگوں۔ تو یہ دلیل نہیں فالوور زیادہ ہیں تو آپ سمجھو کہ وہ عالم ہے اور وہ مفتی ہے، نہیں، یہ دلیل نہیں ہو۔ دلیل کتاب و سنت کا میزان ہے، ترازو ہے ہمارے پاس جو اللہ رب العالمین نے بھیجا دنیا کے اندر، اس پر تولو، اس کی بات کہاں تک اس کی بات صحیح ہے، تب ہوگا۔ ایسا نہیں کہ فالوور زیادہ ہو گئے تو بڑا عالم دین ہو گیا۔ یہ شیطان کھیلتا ہے ایسے لوگوں سے، اور ایسے لوگوں کے آگے کرنے میں عوام کا بھی بڑا کردار ہے۔ جی ہاں، دنیا کے معاملے میں بڑے ہوشیار ہیں، چالاک ہیں، اور دین کے معاملے میں جس نے جو کہہ دیا فوراً تسلیم کر لیا۔ اللہ نے عقل دیا، سوچو، تحقیق کرو، پوچھو، ایک ہی عالم دین کو پکڑ کر کے رکھے ہو، معلوم بدعت کرتا، شرک کرتا، خرافات کرتا، اسی کے پیچھے پڑے۔ ڈھونڈو علماء کو، فاسألوا اہل ذکر، اہل ذکر کو تلاش کرو۔ اہل ذکر ہوا ہے، ذکر قرآن اور سنت کا نام۔ اللہ فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے ذکر کو نازل کیا۔ اللہ نے آسمان سے کیا نازل کیا؟ ذکر کو، قرآن اور حدیث کو۔ تو اس کا جو عالم ہوگا وہ اہل ذکر ہوگا، وہ عالم ہوگا۔ بدعت خرافات کرنے والا، قصے سنانے والا اور شرک میں پڑے رہنے والا یہ عالم نہیں ہوتا ہے۔ دنیا اسے عالم کہے جو کچھ بھی کہے، وہ عالم دین نہیں ہوتا۔ عالم ہوتا تو ذکر جو اللہ نے اوپر سے نازل کیا ہے اس کا ماننے والا، وہ اہل ذکر میں آتا ہے۔ جی ہاں، تو یہ معاملہ ہے آج دنیا کا۔ تو خود گمراہ ہوگا، دوسروں کو گمراہ کرے گا، قتل کا ذریعہ بن گئے، بغیر علم کے فتویٰ دے دیا، آدمی کی وفات ہو گئی۔ جو عالم ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے، فقہ اس کے پاس ہوتی ہے، اور کبھی کبھی جو ہے لا علمی انسان کے خود مر جانے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اسے بخاری اور مسلم کا واقعہ معروف ہے نا، کہ 99 قتل کیا تھا، ایک آدمی کے پاس گیا
اور کہا کہ میں نے 99 قتل کیا ہے، کیا میرے لیے توبہ کا توبہ نہیں ہے؟ اور پھر اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، جہاں 99 وہاں پر ایک صحیح۔ اگر وہ عالم ہوتا تو ایسا فتویٰ نہیں دیتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ 99 قتل کر کے آئے، مجھے بھی قتل کر سکتا ہے۔ اس کے پاس فقاہت نہیں تھی، علم نہیں تھا اس کے پاس۔ بھائی 99 قتل کرنے والے کو ایک آدمی قتل کرنا کوئی مشکل ہے؟ نہیں مشکل۔ وہ تو بیچارہ تلاش میں گیا تھا توبہ کی، تو وہاں اس کو توبہ کی طرف رہنمائی کرنا چاہیے۔ تو یہی یعنی علم نہیں تھا اس کے پاس، عابد تھا، وہ راہب تھا، علم نہیں تھا ان کے پاس۔ ہر عابد عالم نہیں ہوتا ہے، ہر عابد عالم نہیں ہوتا ہے۔ عبادت کرنا یہ علم کی دلیل نہیں ہوتی ہے، جی ہاں، کہ اس کے پاس علم ہوگا۔ تو عابد تھا، راہب تھا، تو اس نے فتویٰ دے دیا، کہا کہ نہیں، تمہیں 99 قتل کیا، تمہارے لیے توبہ کیا، تمہارے لیے اب توبہ تو نہیں۔ اس کو بھی قتل کر دیا۔ پھر لوگوں نے بتایا، کہا کہ جو ہے ہاں فلاں علاقے میں بڑا ایک عالم دین، اس کے پاس آپ جائیں اس علاقے میں، اور وہ آپ کو انشاءاللہ بتائے گا، راستے میں اس کی وفات ہوگی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان اگر بغیر علم کے فتویٰ دے گا تو خود اس کی جان کا بھی اس کے اندر خطرہ اور نقصان ہوتا ہے، اس کی جان کا بھی خطرہ ہوتا ہے، تو خود گمراہ ہوتا ہے، دوسروں کو گمراہ کرتا ہے۔ تو اس لیے بغیر علم کے فتویٰ دینا یہ کیا ہے؟ یہ جہالت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی کبھی پوچھا جاتا تھا تو آپ وہی کا انتظار کرتے تھے، جب وہی آتی تھی تب آپ جواب دیتے تھے، وہی آتی تھی تب جواب دیتے تھے۔ آپ سے پوچھا گیا اصحاب کہف کے بارے میں، کئی دنوں تک آپ نے انتظار کیا، جب آپ کو اللہ رب العالمین نے وحی کے ذریعے سے بتایا تب آپ نے لوگوں کو بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، آپ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے، لیکن انتظار ہے وحی کا۔ کبھی کبھی آتے تھے، پوچھتے، لوگ نہیں جواب دیتے تھے، پھر آپ پر وہی آتی، پھر پوچھتے کہاں گئے وہ لوگ، وہ بندہ کہاں گیا جس نے مجھ سے سوال کیا تھا، کہاں گیا وہ بندہ؟ آپ اس کو ڈھونڈتے تھے، اس کے بعد پھر آپ جواب دیا کرتے تھے۔ اب اس سے بڑی دلیل کیا چاہیے انسان کے لیے؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں بتا رہے، آپ سے پوچھا جا رہا نہیں بتا رہے، کہ مجھے نہیں معلوم ہے، اور وہی کا انتظار کر رہے ہیں۔ جب اللہ رب العالمین وہی کرا تب آپ نے اس کے سوالوں کا جواب دیا۔ تو اس سے اور بڑی دلیل کیا چاہیے انسان کے لیے، جاہلوں کے لیے جو بغیر علم کے فتویٰ دیتے ہیں، وہ مفتی بن جاتے ہیں، 2-3 کتاب پڑھ لیا، 2-3 علماء کا درس سن لیا، اور جو ہے کیا نام ہے، اور عالم اور مفتی اور بہت بڑے علامہ بن گئے۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہے اس زمانے کا، جی بہت بڑا فتنہ ہے۔ علم نہیں ہے اور لوگ فتویٰ دینا شروع کر دیتے ہیں۔ پہلے علم انسان حاصل کرے، علماء گواہی دیں، کتاب و سنت کا علم ہو، اور خوف اللہ تعالیٰ کا، فقہ ہو، سوجھ بوجھ ہو، نصوص کو سمجھنے والا، نصوص کو سمجھنے والا۔ ایسے ایسے لوگ ہیں، اللہ المستعان، کی افسوس ہوتا ہے۔ ابھی ایک ہفتہ پہلے کیا نام ہے ملاقات ہوئی، اور ہمارے رسول اللہ صاحب کے روم پر، گھر پر انہوں نے دعوت رکھی تھی، تو کیا نام ہے وہاں سے ایک صاحب آئے ہوئے تھے، عابد جمال الدین سلفی صاحب ہیں۔ انہوں نے ایک صاحب کا درس سنا اور کہا کہ جو ہے وہ لا یجحدون کا مطلب یہ ہوتا ہے انکار نہ کرنا۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ جہاد نہیں کرتے ہیں، یہ معنی کیا اس شخص نے قرآن کریم کی شاہد کریمہ میں۔ جہاد اور جہدہ، ہا بڑی ہا کے معنی ہوتے انکار کرنے کے، جہدہ معنی انکار کرنا، جہدہ معنی انکار کرنا۔ تو اس نے کیا ترجمہ کیا؟ جہاد نہیں کرتے۔ استغفر اللہ، کتنا غلط معنی، کتنا غلط ترجمہ۔ تو یہ کیا ہوتا ہے؟ انسان تو عربی نہیں سمجھتا ہے، اور انگلش پڑھ کر کے، اردو پڑھ کر کے، اور کچھ مشق کر لیا، اور کچھ بات کرنے کا سلیقہ آ گیا تو اپنے آپ کو عالم سمجھنے لگا، اسٹیج لگانا شروع کر دیا۔ ایسے بہت ہمارے ملکوں کے اندر اسٹیج لگا رہے ہیں، باقاعدہ اچھا اسٹیج، لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں، ہزاروں روپیہ خرچ کرتے ہیں، اور جو ہے کمپیوٹر ہے، لیپ ٹاپ ہے، اور اس سے سرچ کرتے ہیں اور فوراً فتویٰ دے دیتے ہیں۔ نہیں سمجھتے نصوص کی اس کا مطلب کیا ہے، اور اس کا جو ہے اس حدیث کا معنی مطلب کیا ہے، حدیث صحیح بھی صحیح نہیں ہے۔ انسان جو ہے گمراہ ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر علم آپ کے پاس نہیں ہے تو انسان یعنی نہیں سمجھ پاتا کہ میں کس سائڈ پر چلا گیا، اور انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ خوارج کی اور اہل بدعت کی، روافظ کی، وہ لوگ اس میدان میں ہم سے آ گئے، اس میدان میں ہم سے لوگ آ گئے، اور باقاعدہ یہ سازش ہے ایک طرح کی۔ آپ دیکھیں گے کہ جو ہے وہاں بات آئی اس مجلس کے اندر کہ کیا نام ہے، جو فالوورس بڑھتے ہیں، آپ ڈالیے، آپ دیکھیے 1 منٹ کے اندر آپ کے لاکھوں فالوورس، لاکھوں ویورس آ جاتے ہیں۔ کہاں سے ایسا ہو جاتا ہے؟ وہ سب باقاعدہ ایک سازش کے تحت کیا جاتا ہے، تاکہ لوگوں کو بتایا جائے کہ بھائی ان کے اتنے دیکھنے والے، ان کو کیوں فالو کرنے والے، آپ بھی سنو ان کا درد،
آپ بھی ان کا درس پڑھو سنو. اتنے ان کے جو ہے لاکھوں میں ان کے فالوورس ہیں اور ویورس ہیں, دیکھنے والے ہیں جو ان کے درس کو انہوں نے سنا. یہ باقاعدہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے سب فیس بک اور واٹس ایپ کی طرف سے ایک سازش اور پیسے دے کر کے باقاعدہ خریدا جاتا ہے کہ بھائی پڑھاؤ ہمارے. اب ان کے پاس تو کروڑوں لوگ ہوتے ہیں, آپ ان کو پیسہ دے دیا, ابھی میرا درس ہو رہا ہے, 10-20 آدمی سنتے ہیں, مسکین آدمی کوئی سننے والا نہیں. لیکن ابھی ہم 2-3 لاکھ روپیہ دے دیں فیس بک والے کو, اپنے اس کے جتنے سارے فالوورس ہیں اس کے ویورس اور وہ اس میں وہ سب نے کلک کر دیا, ہو گیا 1 لاکھ آدمی مل گیا مجھ کو, سب سننے والے ہیں, مشہور ہو گیا میں راتوں رات. بھائی شیخ کا درس لاکھوں لاکھ لوگ سنتے ہیں, سمجھ رہے ہیں نا. تو پیسے دے کر کے باقاعدہ کام کیا جاتا ہے. جی ہاں, لوگ خریدتے ہیں اپنے فالوورس کو, ویورس کو. تو ان فتنوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ سب علم کی دلیل نہیں میرے بھائیوں. علم کتاب و سنت کا, قرآن و حدیث کا نام, سلف صالحین کے فہم اور فہم کے مطابق سمجھنے کا نام. بدعت سے دوری اختیار کریں, علماء کے ساتھ رہیں, علماء کے ساتھ جڑیں, شرک سے دوری اختیار کریں اور سلف صالحین کے منہج پر لوگوں کو بلائیں. آپ دیکھیں ان کے درس سنیے, کبھی سلف صالحین کا نام لیں گے, کبھی نہیں کہیں گے یہ سلفی منہج ہے, یہ اہل حدیثوں کا منہج ہے. ایسی گول گول باتیں کریں گے اور تاکہ خوش رہیں سب لوگ, ہے کہ نہیں. لاٹھی بھی بچ جائے اور سانپ بھی مر جائے, اس طرح کا معاملہ آج وہ کرتے ہیں. کھل کر کے دیجیے دعوت بھائی, توحید کی, سنت کی, اہل حدیثیت کی, سب کی یہی دین ہے. یہ اس کے علاوہ سب باتیں نہیں ہیں. اللہ کے سب کیا فرماتے ہیں کہ ہم نے تم کو روشن دین پر چھوڑا, روشن ہے ہمارا دین, منہج صاف ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو ہے ڈھلمل یقین, نہ ادھر نہ ادھر. کیا آپ کا منہج نہیں معلوم بھائی؟ کبھی ادھر ہیں, کبھی ادھر ہیں, کبھی صوفیوں کی مجلس میں, کبھی جو ہے خوارج کے پاس, کبھی اہل بدعت, اور کبھی ان کے پاس, یہاں بھی گئے وہاں بھی. صاف صحیح ہے, سب صحیح ہے. یہ نہیں چلتا ہے دین کے اندر. اگر سب صحیح ہوتا تو پھر نصرانیت بھی تھی, یہودیت بھی تھا, سارا کچھ موجود تھا. کیا ضرورت تھی دوبارہ شریعت نازل کرنے کی؟ سب نہیں صحیح ہے, ایک ہی صحیح ہے. جو کتاب و سنت کے موافق ہوگا وہی صحیح ہوگا. جو سلفی منہج پر ہوگا, کتاب و سنت کے موافق ہوگا, ان کے عقیدے پر ہوگا, وہی صحیح ہوگا. ان سے جو ہٹ کر کے سب کو صحیح کرنے والے وہ باطل پر ہیں. جی ہاں, تو یہ سب سمجھنے کی ہم کو ضرورت ہے. تو بہرحال یہاں حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ بغیر علم کے فتویٰ دینا خود مرائی ہے اور لوگوں کو اس کے اندر گمراہ کرنا ہے. اس کے بعد دوسری حدیث پیش کی انہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, اور وہ حدیث یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ اسلام کا صرف نام باقی رہے گا اور قرآن صرف باقی رہے گا, بس یعنی لکھا ہوا باقی رہے گا. لوگ اس کو سمجھیں گے نہیں. ان کی مسجدیں آباد ہوگی لیکن ہدایت ان کے پاس نہیں ہوگی. ان کے جو علماء ہوں گے آسمان کے نیچے سب سے برے ہوں گے, انہی سے فتنہ نکلے گا اور انہی کے اندر فتنہ لوٹ کر کے بھی آئے گا. یہ حدیث بہقی کی ہے, لیکن یہ حدیث جو امام البانی رحمۃ اللہ علیہ اس کو ضعیف جدہ کہا ہے, یعنی بہت ہی زیادہ ضعیف روایت ہے. چونکہ مصنف نے پیش کیا اس لیے میں نے پیش کر دیا, اس کو شرح کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ جو ضعیف ہے وہ ضعیف ہے, اس کو شرح کرنے کی اس کی ضرورت نہیں. ہمارے لیے صحیح حدیثیں کافی ہیں, ہم کو ضعیف کی ضرورت نہیں ہے کہ نہیں. البتہ جو شروع کا حصہ ہے اس کے تعلق سے اور حدیثیں آتی ہیں, لیکن آخر کے جو باتیں بیان کی گئی ہیں وہ کیا ہے, وہ یعنی اس کی کوئی ثبوت کسی اور حدیث سے نہیں ملتا ہے, کسی اور حدیث سے نہیں ملتا ہے. اس لیے امام البانی نے کہا کہ حدیث بے حد ضعیف, بہت ہی جو ہے کمزور روایت ہے جو ناقابل عمل ہے. جی ہاں, تو بہرحال معاملہ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے دین کا علم حاصل کرے, اور اگر علم حاصل نہیں کر سکتا ہے علماء کے ساتھ رہے, علماء سے سوال کرے, خود مفتی نہ بن جائے اور فتویٰ دینا شروع کر دے. آپ کہتے ہیں کہ بھئی اب تو ہمارا جو ہے وقت ختم ہو گیا, اب ہم کیا علم حاصل کریں گے. ٹھیک ہے, عالم نہیں بن سکتے, طالب علم بنیے, علماء کے ساتھ رہیے, ان سے سوال کیجیے. یہ کوئی نہیں کہتا کہ آپ جو ہے عالم دین بن جائیں, ہے کہ نہیں. اور علماء کے اندر بھی فرق ہوتا ہے, سارے علماء کے درجے کے نہیں ہوتے. آپ جو ہے یعنی جو صحیح علماء ہیں, علماء حق ہیں, ان میں بھی فرق ہوتا ہے. کوئی بڑے علماء ہیں, درمیانی علماء ہیں, چھوٹے علماء ہیں, لیکن عالم وہی ہوگا جو سلف صالحین کے فہم کے مطابق کتاب و سنت کو سمجھنے والا. اور اس سے کوئی سوال کیا جائے, اگر نہیں معلوم ہے تو کہتے ہم کو نہیں معلوم بھائی, اس میں کوئی عیب کی بات ہے کیا. ابھی میں تھا 6ٹھی کلاس میں, عبدالرحمان تھے کہ نہیں تھے, اس میں کسی نے مجھ سے پوچھا کہ بھائی ہم نے سنا ہے کہ جب جنت میں داخل ہوں گے تو ان کی عمریں 33 سال کی ہوں گی. ہم نے کہا بیٹا مجھے نہیں معلوم ہے. یہ ہے کہ جوان کی جو ہے کہ شکل میں داخل ہوں گے, جوان ہوں گے. وہ حدیث آتی نہیں کہ بوڑھی اور جوان نبی کے پاس آئی
تو آپ نے کہا کہ کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی، بیچاری رونے لگی، تو آپ نے کہا کہ جنت میں جائیں گے لیکن نوجوان کی شکل میں جائیں گے، بڑھاپے کی شکل میں نہیں جائیں گے. یہ حدیث ہے، لیکن یہ حدیث نہیں مجھے معلوم ہے کہ ان کی عمر 33 سال ہوگی جنت کے اندر جائیں گے. تو لا ادری کہنے میں کہ مجھے نہیں معلوم ہے، یہ اس میں کوئی عیب کی بات ہے ہی نہیں بھائی. آپ کہہ دو کہ مجھے معلوم ہے، جھوٹ ہو جائے گا اللہ کے رسول کے اوپر. اللہ کے رسول نہیں کہا اور ہم کہتے ہیں کہ ہاں حدیث ہے تو جھوٹ ہو گیا. آپ کا سینہ تو بڑا ہو جائے گا کہ ہاں محفل ہے، لوگ طلبہ ہیں چھوٹے چھوٹے، کہوں گا کہ مجھے نہیں معلوم تو کہیں گے دیکھو ہمارے شیخ صاحب کو نہیں معلوم. اس میں کون سی بات ہے بھائی؟ کیا سب پورا علم کسی کے پاس ہے؟ کسی کے پاس نہیں ہے، کسی کے پاس پورا علم نہیں تھا. دنیا میں کوئی ایسا پیدا نہیں ہو جس کا پورا علم تھا. فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا موجود ہے. جتنے بھی علماء، امام بخاری ہوں، امام شافعی ہوں، امام مالک ہوں، کیا علم کی انتہا تھے وہ لوگ کہ ان پر علم ختم ہو گیا؟ نہیں، بہت علم کے پہاڑ تھے، وہ سب کچھ تھا، لیکن پورا علم کسی کے پاس نہیں تھا کہ پورا علم ان کے پاس ہو. کتاب و سنت کوئی ایسے کسی نے دعویٰ بھی ایسا نہیں کیا. اس لیے انہوں نے کیا کہا بھائی اگر ہماری بات حدیث خلاف ہوگی میری بات کو دیوار پر مان دینا. کہ ان کو معلوم تھا کہ نقصہ ہے ہمارے اندر، کمی ہے ہمارے اندر، ساری حدیثوں کے علم نہیں ہمارے پاس. ہو سکتا میں کوئی فتویٰ دوں حدیث کے خلاف ہو، اسے انہوں نے فتویٰ کہہ دیا کہ ہماری بات حدیث خلاف ہوگی، میری بات کو دیوار پہ مار دینا، حدیث کو لے لینا. یہی دلیل ہے کہ ان کا اس بات کی طرف یقین تھا اس پر کہ ہمارے پاس کتاب و سنت کا پورا علم نہیں ہے. اور اگر کوئی دعویٰ کرے کہ پورا علم ہے وہ جاہل ہے، وہ جاہل ہے. اگر کوئی اپنے آپ کو عالم دین سمجھنے لگے اور کہے کہ میں علم کی انتہا میرے پاس ہے، وہ جاہل ہے. وہ جی ہاں، جاہل ہی ایسا دعویٰ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا دین کا علم حاصل کریں. نہیں کر سکتے ہیں علماء کے ساتھ رہیں، علماء سے پوچھیں. وہ علماء جو سلفی علماء، جو اہل حدیث علماء ہیں، صراحت کے ساتھ، لاگ لپیٹ نہیں ہمارے یہاں، صراحت کے ساتھ سلفی اور اہل حدیث علماء. باقی جتنے علماء ہیں سب بدعات اور خرافات کے اندر ہیں، منہج خراب ہے، ان کا عقیدہ خراب ہے، ان کا عمل خراب ہے. جی ہاں، تو اس لیے ان کے ساتھ جڑے رہیے. اللہ تعالیٰ سب کو صحیح سمجھ دے. آمین. وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.